کیونکہ قرآن کی آیت ہے ہر شے فنا ہو جائے گی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہم کائنات میں آئی فنا کے لیے ہیں. فنا الی الدنیا نہیں، فنا الی اللہ. اللہ کے وجود کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا، کمائی کو قربان کر دینا، بدن کو قربان کر دینا. تو جب آپ کہتے ہو بنا لا الہ الا اللہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین، تو دین کو اگر کوئی بقا عطا کر رہا ہے تو امام حسین ہے. لیکن بچا کون؟ دین بچا. حسین نے کیا قربان کیا؟ سر قربان کیا نا. آج اگر امام حسین کا نام زندہ رکھو گے تو دین زندہ رہے گا، کیونکہ حسین نے دین کی اہمیت ہمیں بتائی. ہر سال فرش عزا بچھانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں شاعر کا ادب پیدا کیا جائے. جب تک شاعر اللہ کا ادب نہیں تو دین خدا کا ادب نہیں. اب تھوڑا سا کمپیریزن کریں مسلم سوسائٹی کو ویسٹرن کلچر کے ساتھ. جب آپ ویسٹرن ورلڈ میں جاتے ہو تو وہاں دین کا کوئی ادب نہیں، چرچ کا ادب نہیں، آواز تھوڑی بڑھائیے گا، پادری کا ادب نہیں، حضرت عیسیٰ کا ادب نہیں، اللہ کا ادب نہیں. کیا ویسٹرن ورلڈ ہمیشہ ایسا تھا؟ کیا شروع سے ان کے یہاں دین کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ کیا ان کے جماعت شروع سے بے ادب تھے، بے احترام تھے؟ ایسا نہیں ہے. جب آپ تاریخ اٹھاتے ہیں مغرب کی یا ویسٹرن ورلڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ بھی بڑے متعصب تھے اپنے دین کے اعتبار سے. میں مختلف مجالس میں مثال دے رہا ہوں اوشو کی. یہ ایک نیا نظریے والا شخص پیدا ہوا تھا جس نے بڑی بے حیائی 80s میں 90s میں کئی جوانوں کو یونیورسٹیز میں اس بندے نے گمراہ کیا. جب یہ امریکہ گیا تھا اور امریکہ میں جا کر شہوت کے لیے اس کا اپنا نظریہ تھا. یہ بولتا تھا جس طرح پانی بدن کی ضرورت ہے، کھانا بدن کی ضرورت ہے، شہوت بھی بدن کی ضرورت ہے، تو جب پانی تم ہر جگہ سے پیتے ہو، کھانا تم ہر جگہ سے کھا لیتے ہو، تو شہوت پورا کرنے کے لیے یہ قید و بند کیسے؟ الیاذ باللہ. تو شہوت بھی کھانے کی طرح ہے، انسان کو جب جہاں دل کرے شہوت کو پورا کرے. وہ کسی رشتے کا قائل نہیں تھا، نہ ماں کا، نہ بہن کا، نہ پھوپھیوں کا، نہ محارم کا. مطلب اس کی نگاہ میں ہر کسی سے نکاح جائز تھا، جس کے ساتھ بھی انسان نکاح کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس فکر نے اس زمانے میں کئی لوگوں کو گمراہ کیا. جب یہ یو ایس اے گیا، امریکہ گیا، بی بی مریم کی بات آئی کہ بغیر شوہر کے اعجاز الہی سے اللہ نے ان کو بیٹا دیا. تو اس بدبخت نے جناب مریم پہ الیاذ باللہ زنا کی تہمت لگائی. حالانکہ یہی تہمت یہودیوں نے بھی بی بی مریم پہ لگائی تھی. لیکن اس زمانے کا مسیحی معاشرہ اپنے مقدسات، اپنے شاعر کا اتنا احترام کرتا تھا، انہوں نے اس بندے کو امریکہ میں بین کر دیا. لیکن اتنی چالاکی سے ایک لوبی جس کو زائنسٹ بولا جاتا ہے، جن کا مقصد یہی ہے کہ معاشروں سے دین اور دین کے اقدار کو ختم کیا جائے. اب یہ لوبی کس کو استعمال کرتی ہے؟ سب سے زیادہ یہ لوبی استعمال کرتی ہے سیاستدانوں کو، میڈیا والوں کو، ڈرامے والوں کو، فلم والوں کو. کیونکہ اس وقت آپ کے معاشرے میں اگر کوئی سوچ دے رہا ہے، کوئی کلچر بنا رہا ہے، کوئی فرہنگ بنا رہا ہے، تو وہ کون ہے؟ رہبر معظم کہتے ہیں یہ زمانہ ہارڈ وار کا زمانہ نہیں ہے، یہ سافٹ وار کا زمانہ ہے. پہلے جنگ ہوتی تھی سخت جنگ، ہتھیاروں کی جنگ. اب ہتھیاروں کی جنگ ختم ہو گئی ہے، اب سافٹ وار ہے. نرم طریقے سے تمہارے اندر، تمہارے ثقافتی الغار کے ذریعے سے، افکار کے ذریعے سے، غلط لوگوں کے ذریعے سے تمہاری فکر کو، تمہارے دین کو، تمہارے ایمان کو چرا بھی لیا جائے گا اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. جس طرح ہم اپنے اشرے میں کہہ رہے ہیں کہ جہالت کے لشکری اور عقل کے لشکری، اسی طرح فزیکل اس دنیا میں کچھ لوگ شیطان کے سپاہی ہیں، کچھ لوگ اللہ کے سپاہی ہیں. جو تبلیغ دین میں مشغول ہیں وہ اللہ کے سپاہی ہیں، جو بقاء دین کے لیے لڑ رہے ہیں وہ اللہ کے سپاہی ہیں. لیکن یہ ناچنے والے، یہ گانے والے، یہ بے حیائی، یہ بے اوریانی پھیلانے والے، یہ نمائندگان شیطان ہیں. لیکن بے حیائی اپنی جگہ پہ. معاشرہ کتنا بے حیا ہو جائے، لیکن اگر معاشرے میں مصطفیٰ کا احترام ہے،
اگر معاشرے میں قرآن کا احترام ہے، اگر معاشرے میں مولا حسین کا احترام ہے، اگر معاشرے میں مجلس کا احترام ہے، جب احترام ہوگا تو مجلس میں آئے گا، جب آئے گا تو اس کے اندر اقدار دین کیا ہوں گے؟ پیدا ہوں گے۔ کا پورا سال شیطان محنت کرتا ہے، 2 مہینے میں حسین کی مجلسیں اس کی محنت پہ پانی پھیر دیتی ہیں۔ یہ 2 مہینے جو مجالس ہیں، آپ کے جوانوں کے سافٹ ویئر امام حسین اپڈیٹ کرتے ہیں، جو وائرسز جوانوں نسلوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، قال قال رسول اللہ، قال جعفر الصادق، قال علی بن ابی طالب، یا فرامین اہل بیت سن سن کے ان کے ذہنوں کی صفائی کی جاتی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ایک واقعہ کروایا جاتا ہے، پھر ایک شدید ریئیکشن آتا ہے سوسائٹی سے کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن بیج تو بو دیا نا، جڑ تو ڈال دی، اس نے بات کر دی، بات لوگوں کے ذہنوں تک آئی۔ اب یہ ذہن اگر اس کا ہادی، اس کی عقل صحیح نہیں ہے تو اس ذہن کو ہر بندہ جب غلط پانی دے گا، اس کی فصل کو کیا کر دے گا؟ خراب کر دے گا۔ پھر انہوں نے ہالی ووڈ میں فار دا فرسٹ ٹائم حضرت عیسیٰ جیزس کے خلاف فلم بنائی۔ اتنے لوگ سنیما میں گئے، کلیسا کے پادریوں نے جلوس نکالے، یہ آپ نے کیا کیا ہے، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں ہر جوان کو کہتا ہوں، آج اگر شیطان کا کوئی نبی ہے تو وہ سنیما ہے۔ اللہ کے بھی نبی ہیں، شیطان کے بھی نبی ہیں، اللہ کے بھی رسول ہیں، شیطان کے بھی اپنے رسول ہیں۔ اس وقت شیطان کا سب سے بڑا رسول اگر نبی، اس کی خبر دینے والا اگر کوئی بندہ ہے، یہ میڈیا ہے۔ مطلب اسے یوز کیا جاتا ہے، میڈیا کو اچھے طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہو، لیکن 99% جو میڈیا کا یوز ہے ڈراموں کی صورت میں، سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا، فلم انڈسٹری کی صورت میں، اس میں شیطان کے نمائندگان ہیں۔ شہوت اپنے عروج پر، غضب اپنے عروج پر، غصہ اپنے عروج پر، یہ ساری فلموں میں ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے خلاف فلم بنائی، جس فلم میں حضرت عیسیٰ سے الیاذ باللہ ایک بدکارہ عورت تھی، اور دکھایا حضرت عیسیٰ نقل کفر نہ ہو، اس کے ساتھ بدفعلی میں مبتلا ہے۔ کرسچن سوسائٹی میں یہ فلم چل رہی ہے۔ آج میں بولوں گا، حضرت رسول کے خلاف اگر کوئی مووی بنائی جائے اور مسلم سوسائٹی میں چلائی جائے، اس کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں، تصور بھی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اگر آپ کے ذہن میں تصور نہیں ہے تو کیا وہ تصور بنا نہیں سکتا؟ وہ کہتا ہے تصور بنانے میں کیا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، کئی ایسے کام ہیں آپ کرتے نہیں ہو پر آپ کے ذہن میں ضرور آتے ہیں، کئی ایسے گناہ ہیں آپ کرتے نہیں ہو پر آپ کے ذہن میں ضرور آتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی اس کو ظاہر کرنے کی۔ اس کا کام ہے لوگوں کے ذہنوں میں پڑے ہوئے وسوسوں کو سینما کی چادر پر، سینما کے پردے پہ لائے۔ جو آپ سوچتے ہو نا گندا، وہ گندا وہ دکھاتا ہے۔ جو خرافات آپ کے ذہن میں، وہ خرافات پردے پہ لاتا ہے۔ تھوڑا سا ریئیکشن آیا، پھر دوسری فلم بنائی، پھر حضرت سلیمان کے خلاف، پھر حضرت داؤد کے خلاف۔ اتنی غلاظت انبیاء اللہ کے خلاف، توریت میں تو پہلے سے غلاظت بھری ہوئی ہے نا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کے خلاف، کہ داؤد نے اللہ کے ساتھ کشتی کی، سلیمان الیاذ باللہ کسی لڑکی پہ الیاذ باللہ عاشق ہو گئے، ایک سپاہی تھا، اس سپاہی کو مروا دیا۔ مطلب پوری نسل انبیاء کو خراب کرنے کی کوشش کری گئی۔ ہر معاشرے میں علماء کا احترام ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ جب معاشرے میں علماء کی بے عزتی، بے وقاری، بے احترامی کروائی جاتی ہے، یا بعض اوقات بڑے سلجھے ہوئے لوگ یہ کام کرتے ہیں، جس سے شیعہ قوم کو پاکستان میں بڑا نقصان ہوا، اس ٹاپک میں 8-9 محرم کو بات کروں گا۔ جب عزت معاشرے میں عالم کی ختم ہو جاتی ہے، دین کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پادریوں کے خلاف فلمیں بنائی گئیں، کلیساؤں کے خلاف فلمیں بنائی گئیں۔ آج آپ ویسٹرن کلچر میں جاتے ہیں، بائبل کا کوئی احترام نہیں، کلیسا کا کوئی احترام نہیں، پادریوں کا کوئی احترام نہیں، کیونکہ انہوں نے دکھا دکھا کر لوگوں کے اندر سے ایک قبیح فعل کو نارملائز کر دیا، کہ فرمایا آخری زمانے میں کبھی کو کبھی نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ کے سامنے کوئی مثلاً خدا نخواستہ گالی دے، آپ پہلی بار بہت برا مانیں گے، دوبارہ گالی دے گا، تیسری بار گالی دے گا، 4 5 6 7 8 بار دے گا، آپ کے لیے وہ معاملہ نارمل ہو جائے گا۔ پہلی بار آپ کا بچہ آپ کے سامنے سگریٹ پی، آپ کو برا لگے گا، لیکن 10 بار اگر یہ کام کرے نارمل ہو جائے گا۔
فور دا فرسٹ ٹائم اگر کوئی خاتون ٹی وی پر آئے اور دوپٹہ نہ پہنے یا کچھ لباس گندا پہنے آپ کو برا لگے گا. بھئی پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی موویز میں ایسا گانا آ گیا، برا لگے گا. ایک بار دکھائیں گے، 2 بار دکھائیں گے، 3 بار دکھائیں گے، 4 بار دکھائیں گے، اب نارملائز ہو جائے گا. پہلے ایک آدمی کراچی میں مرتا تھا، وہ ایک آدمی مر گیا، پھر 2، پھر 3، پھر 7، پھر ایک نوبت کراچی میں یہ آ گئی کہ 9 لوگ ڈیلی مر رہے تھے. اور کراچی والا لاہور جاتا تھا، لاہور والے کہتے تھے آپ کے شہر میں ڈیلی 9 لوگ مرتے ہیں. ہم نے یہ کون سی بڑی بات ہے، تو ہمارے لیے تو روٹین بن گئی ہے. اتنا معاشرے میں برائی کو انجام دو کہ برائی برائی نہ لگے، کبھی کبھی نہ لگے، کبھی کو نارملائز بناؤ. تبھی سختی سے منع کیا کہ اگر تم نے کسی کا عیب دیکھا بھی ہے نقل نہ کرو. نقل کرنے سے برائی عام ہوتی ہے. کسی کو زنا کرتے ہوئے، کسی کو شراب پیتے ہوئے، کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، نقل نہ کرو، کیونکہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. خدا تیرے گناہوں کو چھپاتا ہے، تو بندوں کے گناہوں کو چھپا. وہ ستار العیوب ہے، تو ستار العیوب بن. اب انہی ٹیکنیکس میں سے ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ مسلمانوں کے شعائر کی بہترامی کی جائے. ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمان جلوس نکالیں گے، چلو 4 جلوس 5 جلوس، حکمرانوں میں تو ویسے ہی غیرت کا ٹیکہ ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ کریں گے نہیں. 4 تبلیغی جماعتیں، 4 دیندار لوگ جلوس نکال لیں گے، پھر اپنے آفیسز میں مشغول ہو جائیں گے. پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا رسول خدا کا کوئی کارٹون بنائے، بہترامی کرے رسول گرامی کی. 1 بار بنایا، 2 بار بنایا، 3 بار بنایا، 4 بار بنایا. اب آپ کے لیے کیا ہوتا جائے گا؟ نارملائز ہوتا جائے گا. بچوں کے ذہنوں میں، جوانوں کے ذہن میں آئے گا اچھا رسول کا کارٹون بنا، ہاں، مقدس پروری ختم ہوتی جائے گی. 1 بار اس کتاب کو جلائیں گے، 2 بار اس کتاب کو جلائیں گے، 3 بار اس کتاب کو جلائیں گے. جب یہ کام بار بار ریپیٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تقدس آپ کی نسلوں کے ذہنوں میں کتاب کا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. بھئی کتاب کتاب ہے، کتاب کتاب کی طرح جل گئی تو کیا ہو گیا؟ اور اسی زائنس لوبی نے مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ بنایا جو مقدسات کی توہین کرتا تھا. ایک ہی جڑ ہے، ایک ہی رگ ہے. جس طرح کرسچنز میں پروٹسٹنٹ کو بنایا گیا، کیتھولک تھے پروٹسٹنٹ ہو گئے سارے، اکثریت پروٹسٹنٹ کی ہے. پروٹیسٹ اگینسٹ دا لا آف دا گاڈ، اللہ کے قانون کے خلاف پروٹیسٹ کرو. یہ فیمنسٹ عورتیں یا فیمنزم کے ماننے والے جب روڈوں پہ نکلتے ہیں، دراصل یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے اللہ کے قوانین کے خلاف. حجاب کیوں ہے؟ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. مرد کے 2 حصے، عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. عورت کی 2 گواہیاں، مرد کی 1 گواہی کیوں ہے؟ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کپڑا بدن پہ ڈالو، میں کیوں ڈالوں؟ پروٹیسٹ کر رہا ہوں. تو مسلمانوں میں بھی ایک پروٹیسٹنٹ کا گروپ، یہ اب نام کوئی بھی دو، یہ پروٹیسٹنٹ ہے. جو قانون پروردگار عالم کے خلاف نکلے، اللہ کے خلاف، ایک مرتبہ حکومت کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، سسٹم کے خلاف آپ پروٹیسٹ کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کی پالیسیاں اچھی نہیں لگتی. لیکن اللہ کے خلاف بندہ پروٹیسٹ کرے، اور انہوں نے کیا. کرسچنز نے نام بھی رکھا پروٹیسٹنٹ. جو کیتھولک کے خلاف، پادریوں کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا. آج پوری سوسائٹی دین گریز ہے، دین سے دور ہے. اسی طرح آپ کے اندر، آپ کی نسلوں کے اندر احترام. مسلمانوں کے اندر فرقہ بنایا، امام بارگاہ کا دشمن، علم کا دشمن، تعزیے کا دشمن، پرچم حسین کا دشمن. علم کے نیچے گزرو نکاح باطل ہو جائے گا، حسین کے نام کو دیکھو گے یہ ہو جائے گا، مزارات پہ جاؤ گے یہ ہو جائے گا، نبی کی قبر کی طرف سلام کرو گے تو یہ بدعت. اور یہ ایسا فرقہ، قرآن کی ان کے یہاں بھی کوئی عزت و احترام نہیں ہے. پاؤں پہ رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سوتے ہیں تو پاؤں نبی کی قبر کی طرف کرتے ہیں. بے ادبی اور بے احترامی جب معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، وہ معاشرہ بڑی آسانی سے سیکولر بن جاتا ہے، لبرل بن جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا جتنے ایکسٹریمسٹ حکم ان کے تھے، تکفیری فتوے ان کے تھے، اور فوراً اچانک سے وہ معاشرہ کیا بن رہا ہے؟ ابھی سیکولر بن رہا ہے. یہ مقام تعجب نہیں ہے کہ ایک معاشرہ اتنا ایکسٹریمسٹ کہ ہم کہیں ان سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہے، بڑی بڑی داڑیاں، نمازیں، ہاں، اللہ کا نام، توحید کا نام، کعبے کا طواف، اور دن بھر اللہ 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 اللہ. اور اسی معاشرے میں
سیکولرزم آ گیا ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اتنی تیزی سے کہ آپ کی سوچ ہے، کانسرٹ ہو رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں، ہاں ہر چیز ہو رہی ہے، سنیما بن رہے ہیں، اب تو سنا مندر بھی بن رہے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے ان کو بہترام بناؤ. جب یہ نبی کا احترام نہیں کریں گے نا، ہم جیسا ہے، مر چکا ہے، الیاذ باللہ مردہ ہے، کیا کرو گے اس کی طرف دیکھ کے؟ ادب ختم ہو گیا نا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهِيَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اگر شعائر خدا کی عزت اور احترام ہے تو تیرے دل میں خوف خدا ہوگا، پھر تو گناہ نہیں کرے گا. ممکن نہیں کوئی عاشق حسین اور گناہ کرے، ممکن نہیں کوئی عاشق علی اور گناہ کی طرف جائے. کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ سلمان گناہ کرے، حبیب گناہ کرے، مالک اشتر گناہ کرے، خمینی گناہ کرے، حسینی گناہ کرے؟ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ من تقوی القلوب. عباس بنے شاعر کے احترام کی وجہ سے. یہ علم پرستی نہیں ہے، یہ لکڑی پرستی نہیں ہے، یہ عزت ہے، نسبت ہے. تو حجر اسود کو چومتا ہے، کیوں چومتا ہے؟ وہ بھی تو پتھر ہے بندے خدا. نسبت خدا سے، سعی صفا و مروہ کرتا ہے. ان پہاڑیوں میں کیا رکھا ہے؟ ہاجرہ اللہ کی اطاعت کے لیے گئی تھی، اللہ نے کہا اسے یاد کرو، اس نے میرا نام زندہ رکھا، اس کے نام سے میرا نام زندہ ہوگا. حسین نے خدا کا نام زندہ رکھا. تو یہ ایک سازش ہے. آج آپ پروٹیسٹ کریں گے، قرآن جلایا گیا سویڈن میں، اس سے پہلے ڈنمارک میں، لیکن عوام سے زیادہ حکمرانوں کا کام ہے، مقتدر حلقوں، کیونکہ ان کے دل میں شاعر کا کوئی احترام ہے ہی نہیں. قرآن کا احترام وہی کرے گا نا جو قرآن پہ عمل کرے گا. نمازی وہ ہیں نہیں، شرابی وہ پہلے سے ہیں، وعدہ خلاف تو وہ ہیں، جھوٹے تو وہ پہلے سے ہیں، جھوٹے وعدے عوام کو دینا. تو ان کے دل میں تو اس قرآن کا کوئی احترام ہے نہیں. وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں پھر عوام کے پریشر کی وجہ سے کرتے ہیں نا. ورنہ اگر غیرت ملی ہوتی، ان ملکوں کے سفارت خانے نہ بند کر دیے جاتے تھوڑے ٹائم کے لیے. ایک عالم دین سعودی عرب نے اس کا گلا کاٹا تھا، آیت اللہ نمر. 4-5 سالوں کے لیے ایران ایمبیسی بند کر دی. 4-5 سالوں کے لیے. نمر ایرانی نہیں تھا، شیعہ تھا. موت العالم موت العالم ہوتا ہے کہ اگر تو ہمارے علماء کا احترام نہیں کرے گا، وہ کسی بھی فرقے کا ہو. ہمارے یہاں بعض اداروں کے ذہن میں یہ وہم ہے کہ پتہ نہیں پاکستانی شیعہ کوئی ایران پرست. یہاں کوئی ایران پرستی نہیں ہے. ہمارے یہاں علماء کی ایک قدر ہے. پورا عراق آیت اللہ سستانی کی سنتا ہے. سستانی کون ہے؟ ایرانی. یہ ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ بندہ ایرانی ہے کیا ہے. وہ ہمارے یہاں احترام مرجع کا ہوتا ہے، وہ کسی بھی قوم کا ہو، وہ کسی بھی مکتب کا ہو، وہ کسی بھی ملک کا ہو. شیعہ مرجع کا احترام کرتا ہے. پورا عراق آیت اللہ سستانی کی سنتا ہے. اس سے پہلے آیت اللہ محسن الحکیم عراقی تھے. پوری دنیا کے شیعہ ان کی اتباع کرتے تھے. ہمارے یہاں نسل پرستی تو ہے ہی نہیں. دوسرا یہ ذہنوں میں ڈالا جلیعاذ باللہ کہ مجھے ایک بات یہ بہت بری لگتی ہے کہ جس طرح انڈیا کے مسلمان بار بار انڈین گورنمنٹ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، کیونکہ ان کو یہی بولا جاتا ہے کہ تم پاکستانی ہو. اور یہ چیز مجھے یہاں محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں کیوں بتانا پڑتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم حب الوطنی ہیں. ہر قوم کا ایک جین ہوتا ہے. آپ پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ رہتے ہیں ان کا جین چیک کر لو. پوری دنیا میں شیعہ جہاں بھی ہے وہ نیشنلسٹ ہے، کہیں بھی چلے جاؤ. ایرانی شیعہ بے انتہا اپنے وطن سے محبت کرتا ہے. عراقی شیعہ بے انتہا اپنے وطن سے محبت کرتا ہے. لبنانی شیعہ بے انتہا اپنے وطن سے محبت کرتا ہے. عراق کا سنی اتنی عراق سے محبت نہیں کرتا. لبنان کا سنی اور کرسچن اتنی لبنان سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ جتنی جانیں لبنانیوں نے لبنان کے بچانے کے لیے دیے کسی اور لبنانی نے نہیں دیے ہیں. جتنی جانیں شیعہ عراقیوں نے عراق کے بچانے کے لیے دیے کسی اور شیعہ نے نہیں دی. آذربائیجان کا شیعہ جتنی آذربائیجان سے محبت کرتا ہے وہاں کا کوئی اور مکتب والا نہیں کرتا. تو شیعہ کسی بھی ملک کا ہو وہ اپنے وطن کا عاشق ہوتا ہے. کیونکہ یہ درس ہمیں کس نے دیا ہے؟ امام حسین نے دیا ہے.
آپ ایک فرقہ ایک جگہ پہ شیعہ نہیں دکھا سکتے جنہوں نے اپنے وطن کے ساتھ بغاوت کی. اب وہ چاہے شیعہ انڈیا کا ہو, انڈین شیعہ بھی ہندوستان سے محبت کرتا ہے, کیونکہ یہ چیز فرش ازا سے ملتی ہے کہ جس مٹی پہ رہتے ہو اس مٹی سے بغاوت نہ کیا کرو. اگر مراجع سے عشق ہے, آغا خامنئی سے عشق ہے, آغا سیستانی سے عشق ہے, یہ ہمارا ایک مکتبی مسئلہ ہے, مرجع کہیں کا بھی ہو. عراقیوں میں کیوں تعصب نہیں, سیستانی ایرانی ہم کیوں سنے, پورے عراق کی پالیسی آغا سیستانی بناتے, مرجع ہے نا, مرجع کی بات مانی جاتی ہے. یہی تو قوت, یہی تو قدرت, یہی تو ہمارے انسجام کی طاقت ہے جو اہل بیت نے دیا. نسل پرستی ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. امام بچپن میں بھی امام بنے تو ہمارا امام ہے. ہمارے یہاں معیار تقویٰ, ہمارے یہاں معیار تہذیب, ہمارے یہاں معیار کلام معصومین ہے. تو دشمن کی یہ سازش شروع سے رہی ہے کہ آپ کی نسلوں کو, کیونکہ یہ پورا پلان ہے کہ مسلمانوں کو سیکولر بنایا جائے. اب وہ وہابیت کو کلوز کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. اب ایکسٹریمسٹ مسلمان کے جتنے گروہ ہیں ان کو بند کرنے کا پیغام آ دیا ہے, بھائی جتنے بھی ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کو بند کرو. اب ان کے جتنے بھی فنکشنز ہیں یا تہوار ہیں یا رسومات ہیں ان کو فیسٹیول کا نام دو, وہ بیداری ختم کر دو. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جلوس, آپ کی عزاداریاں دشمن کے لیے کتنا خطرہ رکھتی ہیں. واللہ اگر قومیں نظریاتی بن جائیں ان جلوسوں سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. 35 ایئر صدام عراق میرا جلوس نہیں نکلنے دیتا تھا. کیوں؟ اب اسے پتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی جلسہ بھی کرے کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے. یہ بھی افسوس کا مقام ہے, آج کل مجالس بھی سیاسی جلسوں کی شکل اختیار کر گئی ہے. میرے مولوی کا رش کتنا ہے اور تیرے مولوی کا رش کتنا ہے. بھائی یہ معیار تھوڑی ہے, نمبر بازیاں ہو رہی ہیں. کوئی پارٹی پیسے خرچ کر کے بھی بڑی مشکل سے 2 لاکھ 4 لاکھ لوگ جمع کرتی ہے. یہاں عاشورہ کا دن آتا ہے, حسین کے نام پہ بچے بوڑھے سب باہر نکل آتے ہیں. یہ کس قوم کے پاس یہ جذبہ ہے مجھے بتائیے, پوری دنیا میں, پوری دنیا میں کون سی قوم ہے جو اپنے اتنے لوگ باہر نکالے؟ یہ ٹریننگ تھی مکتب اہل بیت میں تاکہ اپنے حق کے لیے بندہ باہر نکلنے کا جذبہ رکھے. کسی اور کو نکالنا بڑا مشکل ہے, لیکن شیعوں کو تو ٹریننگ ہے. لوگ 3 دن کا دھرنا نہیں دے پاتے, شیعوں کو کیا ہے, دھرنا دیں گے, نوحیں پڑھتے رہیں گے, مولا کا نام لیتے رہیں گے. ہاں ہمارے تو بچے کو ٹریننگ ہے نا باہر نکلنے کی. اس چیز سے بڑا خطرہ ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے جلوس نکلے لیکن اس کو اینگل نہ ملے. صدام کہتا تھا اگر یہ جلوس نکلے اور سب نے میرے خلاف آواز اٹھانا بلند کر دی, وہ کہتا تھا یزید پہ لعنت کرو, میرا نام نہیں لینا. یہ مت کہنا کہ میں آج کا یزید ہوں, اب پرانے والے یزید سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں, نئے یزید کا نام نہیں لو. ہاں ہم بھی حسین کا احترام کرتے ہیں, ہم بھی حسین کا احترام کرتے ہیں کہتے ہیں, لیکن نیا لیڈر ہمیں نہ دکھانا. کیونکہ اتنے بڑے مجمع کو اگر کوئی لیڈ کرنے آ گیا تو یہ مجمع کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے. پھر قوموں میں لیڈر نہیں بننے دیے جاتے, لیڈروں کو مار دیا جاتا ہے, چھین لیا جاتا ہے, اختلافات پھیلائے جاتے ہیں, ٹولوں میں فرقوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. اصل ہدف کیا ہے؟ مسئلہ مسلمانوں سے نہیں ہے. آپ سیکولر بن جائیں ان کو کوئی ایشو نہیں. مسئلہ دینداری سے ہے, مسئلہ حجاب سے ہے, مسئلہ عفت سے ہے, مسئلہ حیا سے ہے, مسئلہ قال رسول اللہ سے ہے. اگر کوئی دینی حکومت بنی تھی, ایک وہابی ذہنیت کا آدمی تھا, اس نے کہا ایران میں بڑا ظلم ہے اہل سنت پہ. تو پاکستانی صاحب کھڑے ہوئے تھے, اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی جتنا ظلم ایران میں سنیوں پر ہے تم اتنا ہی کرو ہمارے اوپر پاکستان میں. جتنی آسائشیں ملی ہوئی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بائی روڈ جائیں پاکستان کے بلوچستان سے, اور جیسے چابہار میں آپ ان ہوں گے, چابہار سے ایران شہر چلے جائیں, وہاں سے جتنے بھی اہل سنت کے علاقے ہیں, یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی بلوچ ہیں یہ بھی بلوچ ہیں, لیکن آپ ان کی زندگیاں دیکھیں, گاڑیاں ہیں, شہر کی ڈیولپمنٹس ہیں, سب کچھ ہیں. کیونکہ شیعت میں تعصب ہے ہی نہیں. ایران میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ شیعہ مسجد میں کوئی اہل سنت آ کے نماز پڑھے
اور وہاں پہ یہ ہو کہ اس کو مسجد سے نکالا جائے. لیکن شیعوں کو خوف آتا ہے کسی اور کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نا, کوئی حملہ نہ کر دے, کوئی بدتمیزی نہ کر دے, کوئی بے احترامی نہ کر دے, کیونکہ مکتب اہل بیت محبت کا مکتب ہے. آج تک ہم نے اپنی امام بارگاہوں کے باہر نہیں لگایا کوئی اور نہ آئے. ہم تو کھلم کھلا کیا دیتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی محفل میں آئے گا, محبت اہل بیت لے کر باہر جائے گا. شیعہ تو اتنے تھے نہیں, کس طرح بڑے؟ انہی مجالس امام حسین سے. تو مجالس کا ایک مقصد ہے شعائر اللہ کا احترام کرنا اپنی نسلوں کے دلوں میں. اور یہ امام حسین نے اہتمام کیا کہ پورا سال دشمن کبھی قرآن جلاتا ہے, کبھی کارٹون بناتا ہے, کبھی دین کی توہین کرتا ہے, تو اپنے بچوں کو فرش عزائے امام حسین پر لاؤ اور ان کے دلوں میں قرآن کا تقدس, اہل بیت کا تقدس اور شاعر اللہ کا تقدس بھرو, تاکہ یہ قومیں اور نسل دیندار بھی بنے اور دشمن سے لڑنے کے ان کے اندر جذبہ بھی پیدا ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. تو جس میں جتنی طاقت ہے, توانائی ہے, وہ انسان کوشش کرے کہ پروردگار عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حفاظت کے لیے علم بلند کرے. اور جو دشمن یہ کوشش کر رہے ہیں اپنے گھروں میں سیکولرزم کے اسباب کو نکالیے, یہ گندے ڈرامے, یہ گندی فلمیں. دیکھیے, ایک تو ہمارے ذمہ داروں نے بھی اس چیز پہ توجہ بہت کم دی. ہے نا کہ عقل اگر قوموں میں نہ ہو تو قومیں غلطی کرتی ہیں. جذباتی ذہن ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے. پہلے نیا نیا کیمرہ آیا تو فتوے آئے, کیمرے سے فوٹو نکالنا حرام ہے. ٹی وی آیا کہ گھروں میں ٹی وی رکھنا حرام ہے. وی سی آر آئی کا وی سی آر خریدنا حرام ہے. اور ایسے جذباتی مومنٹ تھے, دکانیں توڑ دی, وی سی آریں توڑ دی بیچارے لوگوں کی کہ یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. سنیما بنا, ضیاء الحق کا زمانہ آیا, سارے سنیما گھر اس نے کیا کر دیے, توڑ دیے کہ یہ شیطان کے گھر ہیں. کسی نے توجہ نہیں دی کہ بھائی ٹیکنالوجی ختم کرنے سے یا ٹیکنالوجی سے دین کو کوئی خطرہ نہیں. اب زمانہ گزرتا گیا, اب سب سے بڑے کیمرے بھی مولویوں کے پاس ہیں. بڑی بڑی ٹی ویوں پہ, اسکرینوں پہ, رمضان میں بھی سامنے مولوی بیٹھا ہوا ہے. ہاں, فضل الرحمان سے کسی نے کہا مولانا آپ کا فتویٰ تھا فوٹو نکالنا حرام ہے. بڑا چالاک, اس نے بھی ایسا جواب دیا کہ ابھی اس میں تھوڑا فکر کرنا پڑے گا زمانے کے حساب سے. وہ پھر تبھی تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنے پر آئے تو کوے کو بھی کیا کر دے, حلال کر دے. ہاں, کہتے ہیں نا کسی شکاری نے شکار کیا تو ایک کبوتر پھنسا, ایک کوا پھنسا, ایک چیل یا کوا. تو کوا رونے لگا, کبوتر نے کہا رونا تو مجھے چاہیے, رو تو کیوں رہا ہے, میں حلال بھی ہوں, مجھے تو ذبح کر دے گا, تو حرام ہے. کہ تجھے نہیں پتا جس نے شکار کیا وہ مولوی ہے. ہاں, تیرے اوپر شاید رحم آ جائے چھوڑ دے, لیکن مولوی مجھے نہیں چھوڑے گا. وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی روایت نکال کے حلال کر کے مجھے کھا لے گا. یہ وہ علماء سو, دین کا ستیہ ناش کیوں ہوا؟ کیونکہ شعور نہیں تھا. آپ کے یہاں اجتہاد تھا حلالے کے مسئلے. ہاں, سماوی صاحب شیعہ بنے یا انہوں نے تونس میں اتنے شیعہ کیوں بنا؟ کہتے فقہ کی وجہ سے. فقہ اہل بیت ایک زندہ فقہ ہے, وہ اپنے زمانے کے حساب سے آسانیاں پیدا کرتی ہے, فتوے دیتی ہے. وہاں پہ قدماء کا ذہن تھا کہ دودھ کا قطرہ بھی پی لیا تو بہن ہو گئی, بھائی ہو گیا. بڑی عورت نے بھی پی لیا تو وہ بھی بہن ہو گئی, بھائی ہو گیا. نکاح ٹوٹ جاتے تھے. طلاق کے مسئلے, 3 طلاق کا مسئلہ. آپ کی فقہ سیار تھی, یعنی زندہ فقہ تھی. مردہ مجتہد کو کبھی شیعہ اس کی تقلید نہیں کرتا. زندہ مجتہد زندہ ہے, زمانے کو دیکھ رہا ہے, مسائل کو دیکھ رہا ہے. اب خمینی صاحب نے فتویٰ دیا اپنے زمانے میں, آج زمانہ بدل چکا ہے, اس حساب سے فتویٰ ہوگا. ہم تو اقلیت میں تھے نا, اکثریت گناہ ہماری طرف نہیں ہے. اکثریت جو عالم اسلام پہ مسلمان حاکم تھے, کیمرے کے خلاف فتویٰ دیا, سنیما کے خلاف فتویٰ دیا, ٹی وی کے خلاف فتویٰ دیا. لہٰذا کیا ہوا, اس میدان میں ہم سارے پیچھے رہ گئے.
نہ کوئی پکا مسلمان ڈائریکٹر بنا، نہ کوئی پکا مسلمان رائٹر بنا، نہ کوئی مسلمان ایکٹر بنا. اب کہنے لگے ہم رسول خدا کی مووی بناتے ہیں، دا میسنجر، رسول خدا کی مووی. ہاں بھائی، حضرت حمزہ کون بنے گا، جناب عمر کون بنے گا، جناب عثمان کون بنے گا، ایک مووی بنا رہے ہیں نا آپ، نبی کا صاحب بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ہاں سب لوگ ہیں اس میں، سب کسی نے کیریکٹر نبھانا ہے. تو حضرت حمزہ کا کیریکٹر ایک ہالی ووڈ کا ایکٹر نبھا رہا تھا. فلم اسلام کی بنا رہے ہیں لیکن سپاہی دشمن کے لے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس انڈسٹری میں کام ہی نہیں کیا. آج بھی اگر کوئی اسلام کی آپ مووی بنانا چاہو، اس فیلڈ میں اتقیاء متقین صلحاء ہے ہی نہیں. ہم نے تو کہا ایکٹنگ حرام ہے. بھئی ایکٹنگ کیوں حرام ہے؟ اگر آپ ایک اچھے ڈرامے کے لیے ایکٹ کر رہے ہو تو حرام کیوں ہے؟ اگر آپ اچھی کہانی، کوئی اخلاقی، کوئی ایتھیکل، کوئی معاشرے کو سدھار پیدا کرنے کے لیے، میں نے کہا 5 منٹ کے لیے آپ ایک سٹوری پڑھتے ہو، ذہن میں سوچتے ہو نا کہ بندہ جا رہا ہے، بندہ بیٹھ رہا ہے، بندہ اڑ رہا ہے، بندہ گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، تو ساری پلاننگ کہاں کرتے ہو؟ ذہن میں کرتے ہو. اسی پلاننگ کو تم نے سنیما کے پردے پہ کیا کرنا ہے؟ اتار دینا ہے نا. اچھے خیال، اچھی سٹوریز کو. تو یہ میدان ہم نے خالی چھوڑا. اور اس وقت ہماری مائیں بہنیں ڈراموں پر، ہمارے بچے ڈراموں پر. پہلے تو 20 قسطیں 40 قسطیں، اب تو اتنی سیریز نکل گئیں کہ بندے کی شاید عمر ختم ہو جائے سیریز ختم نہ ہو. اتنا مٹیریل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے، اتنا ڈیٹا دشمن نے بنا دیا ہے. ہارر دیکھنا ہے، ہارر ڈیٹا. اینگر دیکھنا ہے، ایکشن موویز. گندگی دیکھنی ہے، گندگی والی موویز. کیا دیکھنا ہے آپ نے؟ اس نے پلیٹ میں ہر شے رکھی ہے آپ کے جوان کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے. اب سوال یہ ہے، یہ سنیما کب بنتا ہے، انڈسٹریز کب بنتی ہیں؟ جب آپ کے پاس حکومت ہو. آج حکومتوں کی توجہ کہیں اور ہے، فلم انڈسٹری پہ نہیں ہے، ڈرامہ انڈسٹری پہ نہیں ہے، تو بڑی آسانی سے معاشرے میں انتشار پھیل رہا ہے نا، بے حیائی پھیل رہی ہے. خمینی صاحب کا نظریہ یہ تھا، جب تک حکومت اسلامی نہیں ہوتی سنیما اسلامی نہیں ہوتا. جب تک حکومت اسلامی نہیں ہوتی میڈیا اسلامی نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ کے پاس حکومت ہوتی ہے، ٹولز ہوتے ہیں، ابزار ہوتے ہیں، بجٹ ہوتا ہے، آپ پورے معاملے کو، پورے معاشرے کو سدھار سکتے ہو نا. جب تک چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی. لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا ہے، انڈیویجولی بھی لوگ کام کر سکتے ہیں. اہل سنت اس پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بریلوی حضرات بچوں کے لیے کارٹونز بنا رہے ہیں، اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی کر سکتے ہو. نوجوان اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، کوئی ڈائریکٹر بنے، کوئی رائٹر بنے. اب کسی نے امام علی کا کوئی قصہ رائٹ کروانا ہے، کسی نے اخلاق پر، صبر پر، یہی جو 75 لشکر امام جعفر صادق بتا رہے ہیں، ایک ایک لشکر پہ ایک ایک سیریز بن سکتی ہے قصوں کی صورت میں. 1 گھنٹہ میں مجلس پڑھوں وہ آسان ہے، یا آپ کا بچہ 20 منٹ 4 منٹ 7 منٹ ڈیلی ایک کارٹون دیکھ کے، ایک مووی دیکھ کے، ایک سٹوری دیکھ کے اس کا ذہن میں اثر زیادہ ہوتا ہے. میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے کوئی ایک کتاب پڑھی ہو جناب مختار کے بارے میں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے امام رضا کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی ہو؟ اکثر لوگوں نے جناب مختار کو پہچانا مختار نامے سے، سیریز سے دیکھا نا آپ نے. جناب یوسف کا ڈرامہ دیکھ کے آپ کو انبیاء کی تاریخ کا پتہ چلا نا. امام رضا کی فلم دیکھ کے آپ کو امام رضا کا پتہ چلا نا. تو وہ پوائنٹس جس پہ دشمن کام کر رہا تھا. اور یہ توہین سب سے زیادہ اس کی ابتدا میڈیا سے ہوئی. پہلے وہ دکھاتے ہیں، دکھانے کے بعد آپ کے ذہن میں کبھی نہیں رہتا، احترام ختم ہو جاتا ہے. جب بندہ بے احترام بنتا ہے تو بڑی آسانی سے بے دین بنتا ہے. اکثر ہمارے وہ لوگ جو ویسٹرن ورلڈ میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں، ان کے بچے وہاں رہ رہے ہیں، بڑی آسانی سے ان کے بچے دین کے مخالف بن جاتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں دین کا اتنا ادب نہیں ہے، والدین کا اتنا ادب نہیں ہے، ماں کا اتنا احترام نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ہو، اس سوسائٹی میں ہو، مجلس امام حسین میں آئے ہو، اور یہاں ہمیں ادب کا درس دیا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں معذرت چاہتا ہوں آج یا علی، کیونکہ قرآن سوزی کا واقعہ ہوا تھا، تو اس پہ کیونکہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہوتی ہے. سائیکلوجیکلی وہ آپ کے ذہنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے مد مقابل واقعاً ہمارے یہاں بھی عظمت قرآن، عظمت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام پہ بار بار اپنے بچوں کو بتایا جائے. حبیب ابن مظاہر 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ پورا قرآن پڑھتے تھے. 24 گھنٹے.
امام حسین کے لیے مشہور ہے کہ تقریباً 300 آیتیں یا کتنی آیتیں امام حسین پڑھا کرتے تھے. مولا علی کے لیے تو مشہور ہے, امام خمینی کے لیے مشہور ہے, جب بھی وقت ملتا تھا جیب سے قرآن نکالتے تھے, قرآن پڑھتے تھے. اپنے بچوں کو قرآن سے انس دلاؤ, صرف تجوید کی کلاسوں میں نہ بھیجو, یہ بھی سکھاؤ, تھوڑا بہت ترجمہ, تھوڑی بہت تفسیر. قراتی کی تفسیر بہت بہترین تفسیر ہے, تفسیر نور, جو عوامانہ تفسیر ہے. ڈیلی 1 آیت 2 آیتیں, ماں بیٹی باپ یا آپس میں بیٹھ جائیں 4-5 لوگ, چلو جمعے کے دن ایک دن مختص کر لو کہ جمعے کے دن ہم قرآن کی 5 آیتیں پڑھیں گے, آدھا صفحہ پڑھیں گے. یہ روٹین جب آپ کی زندگی میں بن جائے گی نا, تو زندگی میں نور بھی آئے گا, بیماریاں بھی دور ہوں گی, گھروں میں رحمتیں بھی نازل ہوں گی. ہم نے قرآن رکھا ہے کس کے لیے؟ رمضان کے لیے. امام حسین رکھا ہے ہم نے محرم کے لیے. مہینے سجائے ہوئے نا, اور دسمبر کا مہینہ نیو ایئر آتا ہے, وہ ناچ گانے کا مہینہ آ جاتا ہے. ایسے نہ کریں. ہر سال مومن کا, ہر دن مومن کا اطاعت خدا میں گزرے, محبت اہل بیت میں گزرے, کیونکہ رسول نے کہا انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسرا محمد اور آل محمد کا نور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وقت آج بہت گزر چکا ہے, میں صرف عقل کی تعریف آج کروں گا. کل سے انشاءاللہ ہم روایت پڑھنا شروع کریں گے, اور بڑا دلچسپ موضوع ہوگا کہ یعنی اتنا کھل کے خدا نے نشانیاں دی ہیں کہ صاحبان عقل کون ہیں. اور آج میں نے کھولی تھی سورہ نور, اور کل جس کو مطالعہ کرنا ہو تو آپ سورہ نور کی 35ویں آیت شروع کریں. 3-4 آیتیں ہیں انشاءاللہ تعالی, کل پڑھیں گے. اس سورہ نور میں کیونکہ عقل بھی نور ہے اور قرآن سورہ نور ہے, اور رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, میرے نور کو خلق کیا. اور اہل بیت کو شجر بھی بولا گیا, اور اللہ نے کہا اللہ نور السماوات والارض, اس کے نور کی مثال ایک مشکات ہے. مشکات کہتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور امام نے بھی جو یعنی ایک طرف حدیث معصوم, ایک طرف قرآن کی آیت, اور اس میں واقعاً آپ کو پتہ چلے گا دوری اہل بیت کی عقل کی دوری ہے. اہل بیت کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ جہل ہے. جس طرح اللہ کے مقابلے میں شیطان آیا تو شیطان مظہر جہالت ہے, اہل بیت کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ مظہر جہالت ہے. عقل محض, عقل کامل اگر کائنات میں کوئی ہے وہ محمد اور آل محمد ہیں. امام 75 لشکر کے نام لیتے ہیں, اور فرمایا کچھ لوگوں میں 2 طرح کی عقلیں ہیں. ایک عقل متبوع ہے, ایک عقل مسموع ہے. متبوع عقل یعنی طبیعی, بائی نیچر ہر بندے کے پاس ہے, لیکن اس کے لیولز الگ الگ ہوتے ہیں. مطلب عقل متبوع پیدا ہوتے ہر بندے کی برابر نہیں ہوتی. جس طرح میں نے ٹوئنس بچوں کی مثال دی تھی کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوں, ایک ہی باپ کا لقمہ کھائیں, کوئی سخی ہوتا ہے کوئی کنجوس ہوتا ہے. بعض اوقات ایک بندہ بالقوہ بالفعل کی میں نے بات کی تھی, عقل متبوع میں وہ بندہ سچا ہے, اس کو دوست اتنا سکھاتے ہیں یار فلاں جگہ پہ جانا ہے, 2 منٹ کے لیے جھوٹ بولنا, بڑی کوششیں اور ٹریننگ کر کے بھی جاتا ہے, پھر بھی اس سے جھوٹ بولا نہیں جاتا, کیونکہ طبعاً وہ بندہ سچا ہے. اب اس سچائی کی کوئی ذاتاً ویلیو نہیں ہے, کیونکہ بائی نیچر وہ سچا ہے نا, اس نے سچائی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی. اب اس نے محنت کرنی ہے, اس کو باقی مطلب اس کے پاس ایک سپاہی موجود ہے طبیعتاً, پیدائشی اس کے پاس عقل کا ایک سپاہی موجود ہے. اب اس نے دوسرے سپاہیوں کو کیا کرنا ہے, اکٹھا کرنا ہے. دوسری جگہ پہ ایک بندہ ہے جو پیدائشی مثلاً کنجوس ہے, یہ اس کے پاس جو سپاہی ہے یہ جہالت کا سپاہی ہے. اس نے سپاہی کو اپنے آپ سے کیا کرنا ہے, دور کرنا. یہ بہت مشکل ہے. کئی اوقات عادتاً آپ کئی کام کرتے ہو, آپ کو پتہ نہیں ہوتا. مثلاً کسی نوجوان نے کہا مولانا میں پیٹ کے بل سوتا ہوں, الٹا سوتا ہوں. میں نے کہا منع ہے, معصومین منع کرتے ہیں, شیطان اوندا سوتا تھا, نہ سویا کرو. میں نے کہا آج کے بعد آپ کوشش کرو یہ صفت نکالنے کی. وہ کہنے لگا مولانا 4 دن سے نیند ہی نہیں آ رہی, الٹا سوتا ہوں تو آتی ہے, ویسے آتی نہیں ہے. یہ کام مشکل ہے کہ جب ایک صفت تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس صفت کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک مکمل حدیث معصومین کی کہ ترک گناہ کیسے چھوڑا جائے. ہر کسی کو پتا ہے گناہ برا ہے,
اب اس برائی کو چھوڑنا کیسے؟ یہ مقام عبرت ہے. یہ مقام بڑا مشکل ہے کہ بندہ گناہ کو چھوڑے کیسے. بندے کو پتا ہے گالی دینا بری بات ہے، لیکن زبان پہ کنٹرول کرنا یہ بڑا مشکل ہے. بندے کو پتا ہے زیادہ کھانا بری بات ہے، لیکن پیٹ پہ کنٹرول کرنا یہ مشکل ہے. تو پہلے یہ دیکھو تمہارے پاس کتنے عقل کے سپاہی ہیں. آپ کا ایک بچہ پیدائشی شاید شریف بھی ہو، سچا بھی ہو، باحیا بھی ہو. اب اس نے زیادہ محنت نہیں کرنی کیونکہ پیدائشی حیا والا بھی ہے، سچا بھی ہے. اب اس نے اس صفت کو باقی رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ طبیعتاً جو بندہ اچھا ہوتا ہے جب وہ گرتا ہے نا، جتنا وہ نقصان کرتا ہے ایک گنہگار نہیں کرتا. ایک سوسائٹی کو پتا ہے یہ جوان کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، مشہور ایک سوسائٹی میں یہ جھوٹ نہیں بولتا. اب خدا نہ خواستہ اگر کسی دن یہ جھوٹ بولے گا تو یہ کتنوں کو گمراہ کرے گا؟ اس پورے محلے کو گمراہ کرے گا، کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ جھوٹ نہیں بولتا. آدھی لائن تورات میں بدلی گئی، آدھی لائن، ہاف سینٹینس تورات کا چینج کیا گیا. اب یہ سینٹینس جس نے چینج کیا، لوگ اس کو، کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا، بہت بڑا آدمی ہوگا، مطلب یہودیوں کا بہت بڑا خاخام ہوگا. وہ اپنے مولوی کو خاخام بولتے ہیں. بہت بڑا خاخام، بہت بڑا کوئی علامہ، کوئی بہت بڑا آیت اللہ ہوگا جس نے یہ سینٹینس چینج کیا ہوگا نا. اس نے کیا سینٹینس چینج کیا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ کس کی نسل سے ہوگا؟ اسماعیل کی جگہ پہ اس نے اسحاق لکھ دیا. پوری امت کو، امت موسیٰ کو اس بندے نے گمراہ کر دیا. ایک سینٹینس یعنی ایک نام بدلنے کے بعد کہ اللہ نے کہا وہ نسل زبی سے ہوگا. زبی کون ہے؟ حضرت اسماعیل ہے. یہودی کیا کہتے ہیں؟ زبی کون ہے؟ اسحاق ہے. کہتے ہیں اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں چلی تھی، اسحاق کے گلے پہ چھری چلی تھی. اور نسل کس سے بڑھے گی؟ اسحاق سے بڑھے گی. رسول خدا نے جب اپنا شجرہ بتایا کہا میں اسماعیل سے ہوں. یہیں پہ اختلاف بنا کہ نہیں وہ اسحاق سے ہوگا، اسماعیل سے نہیں ہوگا. اور خدا نے قرآن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ اس لیے نقل کیا تاکہ یہودیوں کی آنکھیں کھولی جائیں. وہ اسحاق نہیں تھا، کون تھا؟ اسماعیل تھا. آدھا سینٹینس بدلنے سے لوگوں کا دین تباہ و برباد ہو گیا. ایک لفظ ہے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. مفتی اور مولوی نے مولا کا معنی بدل دیا. امت کو بولا مولا کا مطلب ہے دوست. ایک سینٹینس بدلنے سے پوری امت علی کی ولایت کی منکر ہو گئی نا. اب یہ کون بول رہا ہے؟ عام آدمی نہیں. یہ جعل حدیث کا کام مجھ سے اور آپ سے نہیں کروایا جائے گا، بڑے بڑوں سے کروایا جائے گا. ایام فاطمہ میرا خمسہ ہے جس میں 3 یہودیوں کا میں نے ذکر کیا جو مسلمان بنے. ابو ہریرہ، کعب الاحبار، ایک اور بندہ. یہ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان بنے. امام خمینی ابو ہریرہ کے حوالے سے، پہلے سنت امام ابو ہریرہ بولتے ہیں نا، صحابی رسول ہیں. امام خمینی سخت ترین نقاد تھے ابو ہریرہ کے. جب حکومت اسلامی آئی انہوں نے کہا جو مولوی ابو ہریرہ جیسے ہیں ایران میں ان کے سروں سے امامے اتارے جائیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حدیثوں میں رد و بدل کیا گیا ہے. اس پہ ایک پورا باب ہے، پورا ایک اختلافی بحث ہے جعل احادیث کے اعتبار سے. سارے تو کوئی معصوم نہیں ہے. تو ایک لفظ جو بدلے، اب وہ کون بدل رہا ہے؟ یہ اہمیت ہوتی ہے. ایک بندہ جو پورا معاشرہ کہتا ہے یہ سچا ہے. اب سچا آدمی جب جھوٹ بولتا ہے نا، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. ایک ریڑی والا جھوٹ بولے مسئلہ نہیں ہے. موسیٰ کا سگا کزن ہے نا قارون، بڑے بڑے عابد بنی اسرائیل کے جب جھوٹ بولتے ہیں تو معاشرہ تباہ ہوتا ہے. تو اب دیکھو شیطان چھوٹے چھوٹوں پہ محنت نہیں کرتا، وہ بڑوں پہ محنت کرتا ہے. اس کو پتا ہے میں نے مفتی کو گمراہ کر دیا تو پوری قوم کیا ہو جائے گی؟ گمراہ ہو جائے گی. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پہ ہوتے ہیں. تبھی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ پہ کم محنت کریں گی. کس پہ محنت کریں گی؟ حکمرانوں پہ. وہ گمراہ ہو گئے، قوم گمراہ ہو گئی. سیلیبریٹیز بڑا خطرناک شعبہ ہے سیلیبریٹیز کا. شیعہ سیلیبریٹیز، اہل سنت کی سیلیبریٹیز جن کے 5-5 ملین، 2-2 ملین، 1-1 ملین فالوورز ہیں، ان کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے. اسے گمراہ کرو سارے جوان گمراہ ہو جائیں گے.
اس کے کپڑے، اس کا حلیہ، اس کا بولنا، اس کا طرز، اس کا طریقہ، اس کا فیشن، پوری دنیا، پوری قوم جو اس کے فالوور ہیں اس کے پیچھے. تو یہ فالوئنگ بڑی خطرناک ہے کہ بندہ شہرت کی ٹاپ پر ہو اور وہاں سے گرے، کیونکہ وہ پوری قوم کو گرا دیتا ہے. کہتے ہیں جب مولوی پھسلتا ہے تو پوری قوم پھسل جاتی ہے. تو اصل ذمہ داری، تبھی خدا نے علماء سو کی مذمت کی ہے. فرمایا پہچانو صاحبان عقل کو، اگر عقل اول کوئی ہے تو مصطفیٰ ہے، اور رسول کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی صاحب عقل ہے، عقل کل جسے بولا جائے، وہ محمد اور آل محمد ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ اللہ کی دربار میں چلیں، شہدائے کربلا کو پرسا دیں، اور یہ دعا کریں کہ خدا وہ عقل ہمیں نصیب کرے جو اس نے محمد اور آل محمد کو عطا کی، جو اصحاب اہل بیت کو عطا کی. آیت اللہ مقدس اردبیلی کے لیے مشہور تھا. اب بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی کوئی حجت ہے، نہیں. ہر عالم کا ایک اپنا طریقہ، ایک اپنا طریق ہوتا تھا. آغا مقدس اردبیلی کبھی بھی ایک رات بھی کربلا رکے نہیں. جب بھی زیارت امام حسین کے لیے جاتے تھے، جتنی دیر رہتے تھے امام حسین کے حرم میں عبادت کرتے رہتے تھے. جب بالکل تھک کے نڈھال ہو جاتے تھے پھر نجف کی طرف روانہ ہوتے تھے. تو کسی نے آغا مقدس اردبیلی سے پوچھا کہ آپ رکتے کیوں نہیں؟ ہمارے کئی ایسے علماء تھے جب امام کے حرم میں جاتے تھے دعا کرتے تھے کہ مولا وہ دکھ، وہ تکلیف جو آپ نے محسوس کی ہمیں بھی تھوڑا محسوس کرائیے. آغا ششتری، سید بحر العلوم، جنہوں نے واقعاً کربلا کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. مقدس اردبیلی کہتے ہیں اس دن میں نے جب پہلے جاتا تھا تو میں نے پہلی بار امام حسین کو یہ بولا کہ مولا میں بھی آپ کی اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہتا ہوں. تو فرماتے وہ میری زندگی کی آخری رات تھی کربلا میں، کہ جب میں اس رات کو سویا تو میں نے اپنے کانوں سے بی بی زینب کے رونے کی آوازیں سنی. کہتا ہے وہ درد تھا سیدہ زینب کے رونے میں کہ اگر خدا کا حوصلہ نہ ہوتا تو شاید مقدس اردبیلی کا کلیجہ پھٹ جاتا. کہتا ہے اس دن کے بعد میں کربلا میں کبھی رکا نہیں. 2-3 جوان، ایک آئیسو کا جوان تھا، کہہ رہے تھے مولانا جب کیمپ لگتا تھا شروع میں بڑے تبلیغی کیمپ ہوتے تھے تو کہہ لیں دعائے کمیل چل رہی تھی. دعائے کمیل کے بعد مولانا جیسے میں سو گیا، بہت رویا امام حسین کے مصائب پر. میں نے خواب کے عالم میں دیکھا کہ میرا بدن گویا سرزمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے اور گویا میں شہدائے کربلا میں سے ہوں. اب کہتے ہیں بدن پڑا ہوا تھا لیکن اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ظالم امام حسین پہ تیر پھینک رہے تھے. کہتے ہیں وہ کیفیت میری خواب میں ہوگی. اس کے دوست کہتے ہیں 10 لوگ اس کو پکڑنے والے تھے لیکن اس کے بدن میں اتنی طاقت اور جنبش آ گئی تھی کہتے گویا میرا دل پھٹ جاتا. اب کہہ رہے جب گھوڑے دوڑے نا تو میں نے محسوس کیا کہ گھوڑے میرے بدن سے دوڑ گئے. ایون ان کی ٹانپیں جب میرے سینے پہ پڑی میں نے وہ تکلیف بھی محسوس کی. پھر میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ امام حسین کے بدن سے دوڑائے گئے ہوں گے تو امام حسین پہ کیا گزری ہوگی. تو اس لئی نے کہا نا کہ ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، کیونکہ عربوں کے یہاں 2 گھوڑے ہوتے تھے، ایک جنگ کے لیے، ایک لاشوں کو پامال کرنے کے لیے. جب لاشوں کو پامال کرنا چاہا تو وہ گھوڑے لائے گئے، وزنی گھوڑے ہوتے تھے، پاؤں میں سم لگائے جاتے تھے. تو فخر سے کہنے لگا ابن سعد جب میں نے گھوڑے دوڑائے تو میں نے کانوں سے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنی. بی بی زینب سے پوچھا گیا نا بی بی 11 محرم کو آپ نے خود کو اونٹ سے کیوں گرایا؟
فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ سجاد اپنے بابا کو دیکھ رہا ہے. فرماتی ہیں تھوڑی دیر اور دیکھتے تو شاید سجاد کی روح پرواز کر جاتی. چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا تھا. تو میں نے خود کو اونٹ سے گرایا تاکہ سجاد کی توجہ بابا کے بدن سے ہٹے اور پھوپھی کی طرف آ جائے. امام دیکھے تو روح پرواز کر جائے. تبھی چھٹے امام فرماتے ہم نے اپنے شیعوں کے سینوں پہ 6 پردے ڈال دیے ہیں. اگر یہ پردے نہ ہوتے یہ مصائب سنتے اور ان کا دل پھٹ جاتا. دلوں کو کربلا لے جائیں. آج یہ راتیں گزر جائیں گی, 1 ہفتے کے بعد عاشورہ بھی ختم. جتنا رزق لے سکتے ہیں ان 10 دنوں میں اہل بیت کے در, اہل بیت کے سفرے سے حاصل کریں. ایسے سلام کریں جیسے سیدہ زینب نے بھائی کو کیا. ایسے سلام کریں جیسے جناب جابر نے کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحابہ. بلند آواز سے السلام علی وعلی اولاد وعلی صحابہ. سب مل کے السلام علی وعلی وعلی اولاد وعلی صحابہ. میرا سلام رباب کی اجڑے ہوئے میرا سلام علی اصغر کی ننھی سی گردن پہ میرا سلام علی اکبر کے چھلنی سینے پہ میرا سلام قاسم کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ میرا سلام 4 سالہ بچی کے جلتے ہوئے کرتے پہ میرا سلام مسلم کے زخمی بدن پہ روایت کے جملے ہیں کوفے میں جب کٹی ہوئی گردنیں آئیں
چھوٹے چھوٹے بچے جو بڑوں کو دیکھتے ہیں وہی کام دہراتے ہیں. کوفے کے بچے گردنوں کو پتھر مارنے لگے، نو کے نیزوں پہ سروں کو پتھر مارنے لگے. ایک چھوٹے بچے نے پتھر اٹھایا، امام حسین کو مارنا چاہا. ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، میرے لال نہ مار، یہ تیرا مولا ہے. بچہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا اے ولی خدا تو کون ہے کہ گردن کٹ چکی ہے پھر بھی باتیں کر رہا ہے. آواز آئی، میرے لال میں تیرا بابا حبیب ابن مزار. جلدی گھر جاؤ، اماں کو بلاؤ، کہو گھر سے چادریں لے کے آئے زہرا کی بچیاں. میرے اللہ، فرمایا عباس، جی میرے آقا. عباس جو بیویاں ساتھ چل رہی ہیں سب کی فہرست بناؤ، جو بچے ساتھ چل رہے ہیں سب کے نام لکھو. غازی عباس فرماتے ہیں میں نے نام لکھنا شروع کیے. سکینہ کا نام لکھا، اکبر کا نام لکھا، قاسم کا نام لکھا، یہاں تک کہ علی اصغر کا نام لکھا. لیکن جب صغرا کا نام آیا امام نے فرمایا ابا میری بیٹی بیمار ہے، صغرا ساتھ نہ چلے گی. عباس بیویوں کو کہو گھر کی چابیاں صغرا کے حوالے کرے، میری بیٹی بیمار ہے، چارپائی صحن میں رکھ لیں. ایک ایک بیوی کو کہو صغرا سے خدا حافظ کرے. یہ بچی صحن میں بیٹھ گئے، ایک ایک بیوی آتی تھی چابیاں صغرا کے حوالے کرتی تھی، سینے سے لگا کے کہتی تھی خدا حافظ صغرا. لیکن جب آپ میں صغرا کچھ بھی نہ کہتے تھے، آخر میں بی بی زینب کی باری آئے، سینے سے لگایا، روکے گا خدا حافظ صغرا، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے. راوی کہتا ہے صغرا نے دونوں بائیں پھوپھی کے گلے میں ڈالے، رو کے کہنے لگی پھوپھی اماں میں سمجھ گئے میرا بابا واپس نہیں آئے گا، پھوپھی اماں میں یتیم ہو گئے، میں سمجھ گئی میرا اکبر واپس نہیں آئے گا. بی بی زینب کو بڑا پیار آیا کہ صغرا اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں.
سغرا تجھے کیسے پتا چلا تیرا بابا نہیں آئے گا، تیرا اکبر واپس نہیں آئے گا؟ روکے گا پپی اماں میں بیمار ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتے، آدھی رات کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا؟ آسمان سے ایک نور ہمارے اترے، اس ہماری سے کالے برقعے میں بی بی باہر آئے، اپنے سر پہ خاک ڈال کے کہنے لگے میرے لال حسین، تیری ماں زہرا تجھے کہاں کہاں روئے گے؟ ارے کربلا میں روئے گی یا شام کے بازار میں یا کوفہ کے بازار میں؟ بی بی زینب روتے روتے امام حسین کے پاس گئے، فرمایا میری جان حسین، اگر سغرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے، میں زینب وعدہ کرتی ہوں سغرا کا خیال کروں گے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گے، لیکن اگر کوئی اور وجہ ہے حسین مجھے بھی تو بتاؤ۔ امام نے فرمایا زینب میرا بھی دل ہے سغرا کو لے کر چلو، لیکن میری مجبوری سمجھو۔ بہن زینب جتنے بچے چل رہے ہیں کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے، کسی کی شکل حسن سے ملتی ہے، کسی کی شکل نانا رسول خدا سے۔ او بہن زینب میری صغرا کی شکل میری اماں زہرا سے ملتی ہے، میں امام ہوں، علم غیب سے جانتا ہوں، میرے جانے کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیاں تجھے شرابی کے دربار میں، ارے میں کیسے برداشت کروں؟ میری اماں کی شبی بازاروں میں پہرائی جائے۔ میرے اماں کی شبی درباروں میں پھیلائی جائے۔ مولا حسین یا شیعہ پہ قربان، آپ کی غیرت پہ قربان، آپ نے برداشت نہ کیا اماں کی شبی